اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17 سے 20۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی جیسے مثال اس کی جس نے جلائی آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا تو لے گیا اللہ ان کا نور اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں تو نہیں وہ دیکھ پاتے۔ یہاں مزید انہی رویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتا، اور وہ ہے منافقت۔ تو مثال دے کر سمجھایا، کون سی مثال؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کو روشنی ملی، فلما اضاءت، پھر جب روشن ہو گیا ان کا ماحول، روشن کر دیا اللہ نے ان کا ماحول، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں تو نہیں وہ دیکھ سکتے۔ یعنی جب وہ روشنی ملی، ہدایت کی روشنی انہیں دی گئی، لیکن انہوں نے دل سے اسے قبول نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ظلمات کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ڈارکنیس، تو ایسے اندھیرے یہاں مراد ہے منافقت کے، جہالت، کفر اور شرک کے اندھیرے۔ تو کمپلیٹ ڈارکنیس ہے، اب انہیں وہاں سے روشنی نہیں نظر آ رہی، ہدایت کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے روشنی پائی، پھر اس سے منور ہوئے، پھر اچانک اسے کھو کر اندھیروں میں گم ہو گئے۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ وہ شرک میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام سے منور کیا، پھر ان کے دلوں کا نور چلا گیا، لہٰذا انہوں نے دل سے تو انکار کر دیا لیکن زبان سے ایمان والے ہی رہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، یہ والی آیت اس سے مراد ہے، یعنی اس کا شان نزول ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ گیا۔ پہلا اندھیرا ماحول کا اندھیرا تھا اور دوسرا اندھیرا ان کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کب انسان کا نور لے جاتا ہے؟ پہلی وجہ جو بنتی ہے کہ انسان کے اپنے گناہ، اور دوسرا ٹیڑھ، دل کا ٹیڑھ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب ٹیڑھ کا مطلب ہے کہ دل سے نہیں قبول کیا نا دین کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو منافقین دراصل پورے کا پورا نہیں لیتے دین کو، کہیں سے مان لیا، اپنے مطلب کی آیات کو پورا کر لیا اور جہاں نہیں سمجھ آیا وہاں نہیں مانا۔ تو دین کی ایک روشنی ہے لیکن اس روشنی میں تپش ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ پہلی قربانی اپنی انا کی قربانی ہے، دنیا کی محبت حق کو دیکھنے نہیں دیتی، لہذا دنیا کی محبت کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو دین پر عمل کرنے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس نہیں اب وہ لوٹیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ لا یرجعون، وہ لوٹنا چاہتے ہی نہیں۔ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت الہی ہوگا تو پھر تم حق کو پہچان لو گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایک اور مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی مثال مانند بارش کے ہے، آسمانوں سے آتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں کڑاکوں کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ جب آسمان سے تیز بارش ہوتی ہے، اس میں اندھیرے، کڑک اور بجلی بھی ہے، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ جو آسمان سے تیز بارش ہے یہ اسلام کے احکامات کی بارش ہے جو مدینہ میں پے در پے آنے لگے۔ جب بادل زیادہ ہوں تب بارش بھی تیز آتی ہے، تو بادلوں کو تہ بتہ اکٹھا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہے
جو بادلوں کو تہ بتہ اکٹھا کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے اس میں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ آسمان سے بارش یعنی احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے، کڑک اور بجلی ہے، یعنی اس میں وعید کی بھی آیات ہیں، سخت احکامات بھی ہیں، مشکل احکامات بھی ہیں۔ تو وہ سارا کچھ جب احکامات نازل ہو رہے ہیں، وہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑاکوں کی وجہ سے، موت سے بچنے کے لیے۔ یعنی جب سخت احکامات آتے ہیں تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی ان کو سنتے نہیں۔ صواعقی حذر الموت کا اگر ڈکشنری میننگ دیکھا جائے کہ کڑاکوں کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے، تو اس سے مراد ہے ہوش و حواس کو ختم کر دینے والی باتیں۔ تو موت سے بچنے کے لیے سنی انسنی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچ کے کہاں جاؤ گے، واللہ محیط بالکافرین، وہ رب کا انکار کرنے والوں کو پکڑ لے گا، وہ گھیرے ہوئے ہے۔ محیط کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لینا، اینڈ سرکل جیسے ہوا ہوتا ہے نا، آل اراؤنڈ، تو اس طرح واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو دراصل یہ جو منافقین کی ہم نے دو مثالیں پڑھی تھیں کہ اعتقادی منافق اور عملی منافق، تو یہ ایک عمل سے انکار ہے، کیونکہ انہوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ جب سخت احکامات آ رہے ہیں، جب مشکل احکامات آ رہے ہیں، جب کوئی وعید کے آیات آ رہی ہیں، تو عملی طور پر اس کا انکار کر دیتے ہیں منافقین۔ سورہ نساء آیت 78 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو آخر کیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو منافقین پر اللہ بھی حیران ہوتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافق میں دو خصلتیں نہیں پائی جاتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ تو دراصل دین سے نہ سمجھی، دین کو پورا کا پورا نہ لینا، اس کی آیات کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، یہ منافقین کی ایک علامت ہے۔ مومن جذباتی نہیں ہوتا، خواہشات کے غلبے میں آنا مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اب خواہشات کیا ہیں؟ دولت، حرص، گھر، کھانا بھی ایک خواہش ہے کہ ہر وقت انسان فوڈ obsessed ہو جائے اور کھانے کے لیے جیتا رہے، یا سونا جیسے جہاں مرضی جب مرضی سو گئے، یا سٹینڈرڈ بہت زیادہ اس کی فکر رہتی ہے اپنے سٹینڈرڈ کی، یا مٹیریلزم بھی ہے، تو یہ بھی خواہشات میں ہی آتا ہے۔ تو خواہشات پوری کرنے کے لیے جینا جانوروں کا طریقہ ہے، انہیں جب کبھی کہیں بھی کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، جہاں مرضی جب مرضی سو جاتے ہیں۔ جانوروں میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوتا، تو جانور کسی زندگی مومن نہیں گزارتا۔ دوسری بات ہے کہ جذبات انسان کو بعض اوقات تباہ کر دیتے ہیں، وہ اسی ڈیلما میں رہتے ہیں کہ اور اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جیسے کوئی غم ہے تو پھر ہمیشہ غم کی حالت میں ہی رہ رہے ہیں، کوئی غصہ آیا ہے تو بہت دیر تک غصہ رہا یا بہت زیادہ ہائپر اینگری ہو گئے، محبت کا جذبہ آیا تو اس میں بہت زیادہ بڑھ گئے، نفرت ہوئی تو اس میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو مومن عدل چاہتا ہے، اپنے تمام جذبات کو عدل میں رکھتا ہے، حد میں رکھتا ہے۔ ان تمام جذبات کا حد سے بڑھ جانا انسان کو اس کے اصل گول سے ہٹا دیتا ہے۔ تو مومن کا اصل گول کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جنت کو پا لے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب عدل سے بڑھ جاتی ہے، اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے، اپنے حق سے بڑھ جاتی ہے، تو اس سے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر حق سمجھ نہیں آتا۔ سورہ روم آیت 7 میں ہے کہ وہ بس دنیا کا ظاہری علم ہی رکھتے ہیں اور آخرت کا انہیں علم ہی نہیں، یعنی منافقین آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے، تبھی تو وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے دل کے حال بھی اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو وہ دل سے بھی اسے تسلیم کر لیں، اور مومن آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر کنکلوڈ کیا جائے اس آیت کو، تو قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے جس میں پے در پے احکامات ہیں، کچھ آسان احکامات ہیں اور کچھ مشکل، کچھ وعید کے آیات ہیں، کچھ بشارتیں ہیں۔ اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ کچھ آیات کو تو لے لیتے ہیں اور کچھ احکامات کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بشارتوں کی آیات کو اور اپنے مطلب کے آسان احکامات کو وہ لے لیتے ہیں، اور مشکل احکامات بھی جو وقت کے اس سینیریو کے مطابق انہیں لگے کہ وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں، اور جن احکامات پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک کہ وہ اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب کبھی اندھیرا کرتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو البتہ وہ لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب کبھی دین کے احکامات آسان لگے تو کیا ہوا، وہ چل پڑے اس میں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوئی، روشنی سے مراد ہے دین کے آسان احکامات، مشوا فیہ تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب مشکل احکامات آتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر مشکل احکامات آتے ہیں، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں وارن کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک سٹائل ہے، وارننگ والا سٹائل ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کے آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کو اگر آخرت کے تناظر میں دیکھا جائے تو روزے قیامت ہر کسی کو اپنا اپنا نور دیا جائے گا، اور وہ اس کا ہر کسی کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا، تو وہ نور کبھی چلے گا کبھی بجھے گا، جب تو نور چلے گا، روشنی ہوگی تب وہ چل پڑیں گے، اور جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائیں گے۔ کسی کا نور زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، تو جس کا جتنا نور ہوگا وہ اس کے مطابق اپنی روشنی میں چلتا جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی اس سے ایک مفسرین نے مراد لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔